برصغیر پاک و ہند کی تاریخ دو شہروں دہلی اور لاہور کا ذکر کیے بغیر نامکمل ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاہور شہر اور خصوصاً اس میں موجود ان تاریخی عمارات کی جو کہ اس شہر کی پہچان ہے، جن کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح لاہور کی طرف رخ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار حامد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈو یو نو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ لاہور شہر کے علاقہ شاہدرہ میں جہانگیر کے مقبرہ کے ساتھ ہی ایک عمارت موجود ہے جسے اکبری سرائے کہا جاتا ہے۔ یہ اکبری سرائے 1637 میں تعمیر کی گئی اور اس کا مقصد نہ صرف مسافروں کے لیے ایک ٹھکانہ مہیا کرنا تھا بلکہ جو مقبرہ جہانگیر کے کیئر ٹیکر سے ان کے لیے بھی جگہ مہیا کرنا تھا۔ یہ لاہور کی ان عمارتوں میں سے ایک ہے جو آج بھی اپنی بہترین حالت میں موجود ہیں۔ اس سرائے میں 180 چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ کسی دور میں جو اس کا ایڈمنسٹریٹر تھا اس کا نام شانہ تھا اور وہ اپنے بہت سارے اسسٹنٹس کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس سرائے نے ڈاک چوکی کے طور پر بھی کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک معالج بھی ہر ٹائم موجود رہتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس سرائے کو کنٹونمنٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ برطانوی دور میں اس سرائے کو کافی نقصان پہنچا اور بعد میں یہ سرائے ریل ڈپو کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس سرائے کا جو مین دروازہ ہے اس پر ریڈ سینڈ سٹون کا کام کیا گیا ہے۔ مغل پورہ روڈ لاہور پر ایک مقبرہ واقع ہے جسے مقبرہ علی مردان خان کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ 1630 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ علی مردان خان ایک کرد تھا اور اس نے صفویت رولر شاہ صفی کے دربار کے اندر بھی کام کیا۔ مغل کورٹ میں آنے سے پہلے انتہائی مہارت رکھتا تھا کنسٹرکشن کے حوالے سے اور اس کی وفات ہوئی تھی 1657 میں اور اس کے بعد ان کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ اس مقبرے کا جو مین سٹرکچر ہے وہ تو ابھی تک انٹیکٹ ہے، تاہم جو اس کے اوپر جو ڈیکوریشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے، جبکہ کسی دور میں اس پر بہترین کاشیکاری کی گئی تھی۔ مقبرہ جہانگیر شاہدرہ میں موجود ہے، اسی کے پاس ہی آصف خان کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ 17ویں صدی کا یہ مقبرہ اب اپنی حالت زار سے عبرت بنا ہوا ہے کیونکہ اس کو انتہائی نقصان پہنچایا گیا۔ اس کو عام لوگ گنجا مقبرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو چیزیں موجود تھیں وہ بعد میں اتار لی گئیں۔ آصف خان جو تھا اس کی مغل دور کے اندر انتہائی اہمیت تھی۔ یہ شہنشاہ ہند نور الدین جہانگیر کی جو بیوی تھیں نور جہاں، ان کا بھائی بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو آگرہ کے اندر تاج محل کے اندر ممتاز بیگم دفن ہے ان کا والد بھی تھا۔ آصف خان کی وفات 1641 میں ہوئی اور جو شہنشاہ ہند شاہ جہاں تھے انہوں نے ان کے مقبرہ بنانے کا حکم عبدالحمید لاہوری کو دیا اور یہ مقبرہ 3 لاکھ روپے کی لاگت سے 1645 میں 4 سال کے عرصے میں تعمیر ہوا۔ اس مقبرہ کو سکھ دور میں انتہائی نقصان پہنچایا گیا، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر جو کام موجود تھا، جو ٹائلیں موجود تھیں وہ ساری اب موجود نہیں ہیں۔ اس کا جو تعمیراتی میٹیریل جو اس کے اوپر موجود تھا وہ سکھ یہاں سے اکھاڑ کر لے کر چلے گئے اور ان کو گولڈن ٹیمپل جو امرتسر میں موجود ہے اس میں اس کو استعمال کیا گیا تھا۔
تاہم اس مقبرہ کے اندر اب بھی کچھ خوبصورتی کا جو نقش و نگار ہیں وہ آپ کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اندرون لاہور میں بادشاہی مسجد موجود ہے جو کہ لاہور شہر کی پہچان بھی ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور قلعہ کے مغرب میں واقع ہے اور یہ اندرون لاہور کے اندر ہی آتی ہے۔ اس میں 1,00,000 نمازیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ انڈو اسلامک مغل جو سٹائل ہے اس میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس کی جو تعمیر کا سال ہے مکمل ہونے کا وہ 1673 ہے۔ اس کے 3 گنبد ہیں جبکہ 8 مینار ہیں، اور میناروں کی جو اونچائی ہے 226 فٹ ہے۔ اس کے اندر جو تعمیراتی مٹیریل استعمال کیا گیا وہ ریڈ سینڈ سٹون ہے اور ساتھ ہی ماربل ہے۔ اس کو شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، اور جس وقت یہ تعمیر ہوئی اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ یہ مسجد جو ہے مغل آرکیٹیکچر کا بہترین عکس پیش کرتی ہے۔ اسی مسجد کے باہر علامہ محمد اقبال جنہوں نے مصور پاکستان ہیں ان کا مزار بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی سر سکندر علی خان جو ہیں ان کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے جو گورنر لاہور متحدہ پنجاب تھے، اور 1939 میں انہوں نے اس مسجد کی رینوویشن کا کام دوبارہ سے کرایا تھا۔ لاہور شہر میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جی ٹی روڈ پر ہی ایک مقبرہ موجود ہے جسے بدھو مقبرہ کہا جاتا ہے۔ اس مقبرہ کو سال 1641 میں تعمیر کیا گیا تھا، اور روایتی طور پر اسے بدھو کا مقبرہ کہا جاتا ہے جو کہ سدھو کا بیٹا تھا۔ تاریخی ریکارڈز اگر دیکھے جائیں تو کہا جاتا ہے، ان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مقبرہ جو تھا خانِ دوران بہادر نصرت جنگ کی بیوی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ بہادر نصرت جنگ مغل رائل کورٹ کا ایک امیر تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی جو نصرت بہادر جنگ تھا اس کو بعد میں یہاں پر 1643 میں جب اس کی وفات ہوئی تو اس کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ اس کے گرد ایک باغ بھی موجود تھا، لیکن اب یہاں پر کوئی باغ نظر نہیں آتا۔ اس جگہ کو پرنس شیر سنگھ جو تھا اس نے اپنے آرمی ہیڈ کوارٹر کے طور پر بھی استعمال کیا جس ٹائم اس نے لاہور پر حملہ کیا۔ مزنگ روڈ پر لاہور میں ایک عمارت واقع ہے جسے چوبرجی کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کے گرد فلائی اوور بنے ہوئے جن پر اورنج ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہے، تو آپ یہ عمارت آج بھی وہاں پر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ بیسیکلی یہ ایک دروازہ تھا، اور یہ 1646 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں اس کو بنایا گیا تھا۔ عام طور پر اس کا جو تعلق جوڑا جاتا ہے وہ مغل شہزادی جو زیب النساء جو تھی اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، جس کو صاحب زبندہ اور بیگم دوراں بھی کہا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ جو شہزادی تھی اس ٹائم جس ٹائم یہ تعمیر ہوئی 8 سال کی عمر کی تھی، اس لیے یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ اس کو مقبرے کی اس مونیومنٹ کی جو فرمائش تھی ان کی آنٹی جہاں آرا بیگم جو کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی بیٹی تھی ان کی فرمائش پر اس کو بنایا گیا تھا۔ 9 لکھا کے علاقے میں خصوصاً سرو والا مقبرہ جو ہے لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس اس کے نزدیک ہی ایک ایک مسجد موجود ہے جسے دائی انگا مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو 1635 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی جو نرس تھی اس کے اعزاز میں یہ مسجد جو ہے یہ تعمیر کی گئی تھی۔
اور اس مسجد میں کاشانی ٹائل ورک جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اس مسجد کے 3 گنبد ہیں جبکہ 4 مینار ہیں۔ اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ اینٹیں ہیں اور ماربل ہے۔ سکھ دور میں اس مسجد کو فوجی مقاصد کے لیے جبکہ برطانوی دور میں اندر اس مسجد کو ریلوے کے ایڈمنسٹریشن آفس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں اندرون لاہور کے مشہور گیٹ جو ہیں ان کا۔ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے بھاٹی گیٹ۔ یہ گیٹ داتا دربار کے نزدیک ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کشمیری گیٹ کی طرح ہی ہے۔ اس کا جو نام ہے یہ عظیم بھٹی راجپوت واریئرز جو ہیں ان کی وجہ سے اس کو دیا گیا، جو بعد میں بگڑتے ہوئے بھاٹی گیٹ کہلایا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 1901 سے لے کر 1905 میں اسی بھاٹی گیٹ کے نزدیک کے گھر ہے وہاں پر مقیم رہے۔ دہلی گیٹ کے اندر وزیر خان چوک کے پاس ایک گیٹ موجود ہے جسے چٹا دروازہ یعنی چٹا گیٹ کہا جاتا ہے اور یہ ایک وقت میں یہ جو اصل دہلی گیٹ تھا وہ یہی تھا اور اس کی جو تاریخ ہے وہ سن 1650 ہے اور یہ شہر کا مین انٹری پوائنٹ بھی تھا۔ اس کے بعد آتا ہے دہلی گیٹ۔ لاہور شہر کے جو 6 ابھی دروازے موجود ہیں ان میں سے ایک دہلی گیٹ بھی ہے جو آج تک قائم ہے، اور یہ گیٹ جو ہے یہ شاہی حمام کے نزدیک ہے۔ اندرون لاہور کا ایک اور مشہور گیٹ کشمیری گیٹ ہے۔ لاہور شہر کے 13 دروازوں میں سے ایک یہ کشمیری گیٹ تھا۔ کشمیر گیٹ کو جو نام ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کشمیر کی جانب ہے، اسی وجہ سے یہ کشمیری گیٹ کہلایا۔ لاہور کے دروازوں میں 13 دروازوں میں سے ایک اور اہم دروازہ لاہوری گیٹ ہے۔ لاہوری گیٹ کا نام کس طرح پڑا اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں یہاں پر لوہار جو تھے وہ کام کرتے تھے جس وجہ سے یہ گیٹ لوہاری گیٹ کہلایا، لیکن تاہم اس کی کوئی خاص جو ایویڈنس جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بعض ہسٹورین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جو تھی اس کے گیٹ کے لاہوری گیٹ کہلانے کی وہ یہ تھا کہ جو اصل جو شہر تھا وہ اچھرا کے پاس تھا اور یہ گیٹ جو ہے اس کی طرف کھلتا تھا، اس وجہ سے یہ لاہوری گیٹ کہلایا۔ اس کے بعد جو گیٹ آتا ہے وہ روشنائی گیٹ ہے، یعنی کہ روشنیوں کا دروازہ۔ یہ وہ دروازہ ہے جو کہ شہنشاہوں کے داخلے کے لیے اور جو امراء تھے ان کے داخلے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہ نہ صرف مغل دور میں اس طرح استعمال ہوتا رہا بلکہ سکھ دور میں بھی یہ دروازہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوا۔ اس بارے میں تصور کیا جاتا ہے لاہور کے سب سے پرانے دروازوں میں سے ایک ہے۔ لاہور شہر کا جو اگلا دروازہ ہے وہ شیراں والا دروازہ ہے۔ اس دروازے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کو راجہ رنجیت سنگھ نے اس وقت تعمیر کرایا جس ٹائم اس نے شاہ شجاع سے کوہنور ہیرا چھین لیا تھا۔ اس کو شیراں والا گیٹ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کے دونوں اطراف میں راجہ رنجیت سنگھ نے شیر بٹھائے تھے جو کہ پنجروں میں قید ہوتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی حملہ آور جو سوچے اس کو ڈرانا بھی تھا۔ یہ ایک سمبولک تھا کہ اگر تم نے حملہ کیا ہم پر تو ہم سب کے سب شیر ہیں اور تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ اگلا جو لاہور کا دروازہ ہے وہ ٹکسالی دروازہ کہلاتا ہے۔ اس دروازے کی تعمیل سال 1575 سے لے کر 1585 کے دوران ہوئی اور اس کو شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ لاہور شہر کے تاریخی دروازوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد جو دروازہ آتا ہے وہ موچی دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ دروازہ اکبری اور شاہ عالم
دروازوں کے درمیان میں موجود ہے اور یہ لاہور جو پرانا لاہور شہر ہے اس کے شمالی حصہ میں موجود ہے۔ یہ بھی 13 لاہور شہر کے جو ابتدائی 13 دروازے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس دروازے کو بھی مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کرایا گیا تھا۔ اکبری گیٹ کو اب مستی گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ سال 1566 میں اکبر اعظم کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو دروازہ ہے وہ عالمگیری گیٹ کہلاتا ہے، جو کہ قلعے کا انتہائی خوبصورت دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ شاہ برج گیٹ بھی موجود ہے۔ لاہور کے علاقے بیگم پور میں گلابی باغ گیٹ وے اور ساتھ ہی مقبرہ بھی موجود ہے۔ اس مقبرہ کو دائی انگا کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ گلابی باغ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 17ویں صدی کا شاہکار ہے جو کہ لاہور کے اندر موجود ہے۔ دائی انگا جو تھی وہ شہنشاہ ہند شاہ جہاں کی ویٹ نرس تھی اور اس کو ہی یہاں پر دفن کیا گیا تھا۔ یہ دراصل مقبرہ جو ہے، یہ جگہ جو ہے، یہ 1655 میں ایک مرزا سلطان بیگ تھے جو پرشین امراء میں سے ایک تھے، انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا۔ دراصل یہ ساتھ اس کے ایک باغ تھا، بعد میں اس کو مقبرہ میں جس ٹائم دائی انگا کی وفات ہوئی تو اس کو وہ یہاں پر دفنا دیا گیا۔ بھاٹی گیٹ کے اندر کوچہ نونہال سنگھ میں ایک حویلی موجود ہے جسے حویلی نونہال سنگھ کہا جاتا ہے۔ آج کل تو وکٹوریہ گرلز ہائی اسکول یہاں پر قائم ہے، لیکن یہ حویلی جو ہے سکھ ایمپائرز کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے نونہال سنگھ نے تعمیر کرائی تھی اور یہاں پر اپنی رہائش رکھی تھی۔ انتہائی خوبصورت حویلی ہے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ لاہور شہر میں ہی لاہور قلعہ کے نزدیک اور بادشاہی مسجد کے نزدیک حضوری باغ ہے۔ یہ باغ جو ہے یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بنایا تھا۔ اس باغ کے بالکل درمیان میں حضوری باغ بارادری بھی موجود ہے جو کہ 1818 میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس میں اس کا مقصد جو تھا وہ سیلیبریٹ کرنا تھا کوہ نور ہیرا جو شاہ شجاع درانی سے لیا تھا 1813 میں، اس کی سیلیبریشن کے طور پر اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ لاہور کے علاقے شاہ درہ میں انتہائی دیدہ زیب اور مغل آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ایک مقبرہ کے صورت میں موجود ہے جسے مقبرہ جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مقبرہ کی تعمیر شہنشاہ ہند نور الدین جہانگیر کے بیٹے شہنشاہ شاہ جہاں نے کرائی تھی، اور اس کی جو تاریخ ہے اس کی 1637 ہے۔ یہ مقبرہ جو ہے مقبرہ جہانگیر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے، اور سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس مقبرہ کو دیکھنے آتی ہے کیونکہ یہ مغل دور کا ایک شاہکار ہے۔ لاہور شہر کے علاقہ باغبان پورہ میں ایک مقبرہ موجود ہے جو مقبرہ جانی خان کہلاتا ہے۔ یہ ایک مغل گورنر جن کا نام معین الملک تھا، اس کے سسر کا مقبرہ ہے جو کہ 1778 میں فوت ہوئے، اور اس مقبرہ کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ لاہور آئیں اور آپ شاہی قلعہ نہ دیکھیں، ایسا ممکن نہیں۔ شاہی قلعہ جو ہے 20 ہیکٹرز کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اس کو اکبر اعظم شہنشاہ ہند نے تعمیر کیا تھا، اور بعد میں اس کے اندر جو آنے والے شہنشاہ جو تھے انہوں نے مختلف تعمیرات کی۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور کے اندر بھی یہاں پر تعمیرات ہوئیں۔ شاہی قلعہ کے اندر 9 لکھا
شیش محل، عالمگیری گیٹ، ہاتھیوں کا راستہ اور ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو کہ قابل دید ہیں۔ اس کے بعد ذکر کریں گے ہم مریم زمانی بیگم مسجد کا۔ یہ مسجد شہنشاہ ہند نور الدین جہانگیر نے اپنے دور میں اپنی والدہ مریم زمانی کے نام سے تعمیر کرائی تھی۔ یہ مریم زمانی وہی ہیں جن کو تاریخ جودھا بائی کے نام سے جانتی ہے، اور یہ مسجد اندرون لاہور میں مستی گیٹ کے اندر موجود ہے۔ لاہور کے علاقہ شاہدرہ میں راوی کے نزدیک ہی کامران مرزا کی بارادری موجود ہے۔ کامران مرزا دراصل شہنشاہ ہند ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا اور نور الدین ہمایوں شہنشاہ ہند کا بھائی تھا۔ یہ وہ عمارت ہے جس کو مغلوں کی ابتدائی عمارت بھی کہا جاتا ہے۔ کسی دور میں اس کے ارد گرد باغ تھا، لیکن راوی کے اندر آنے والے سیلابوں کی وجہ سے وہ باغ کافی حد تک اجڑ گیا، لیکن یہ عمارت آج بھی موجود ہے اور سیاح جو ہیں وہ راوی کو کشتیوں کے ذریعے سے پار کر کے اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ لاہور شہر میں ہی بادشاہی مسجد کے باہر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا مزار بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ میکلاڈ روڈ جو ہے اس پر علامہ محمد اقبال کی جو رہائش گاہ ہے وہ بھی موجود ہے، اور اب یہ بلڈنگ جو ہے میوزیم میں کنورٹ کر دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ کے علاقے میاں میر لاہور کنٹونمنٹ میں ایک مزار موجود ہے جس کو نادرہ بانو کا مزار کہا جاتا ہے۔ لاہور شہر میں قرارداد پاکستان جب پیش ہوئی تھی 23 مارچ 1940، تو اس کی یاد میں مینار پاکستان بنایا تھا۔ سیاحوں کے لیے انتہائی خوبصورت جگہ ہے، اور لاہور کے شہری خاص طور پر ویکنڈ پر یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باغبان پورہ میں نواب زکریا خان کی مسجد موجود ہے۔ گڑھی شاہو میں ایک کوس مینار مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ہی انارکلی کے اندر ایک مزار موجود ہے جس سے مقبرہ قطب الدین ایبک کہا جاتا ہے۔ یہ قطب الدین ایبک وہی تھے جو خاندان غلامہ سے تعلق رکھتے تھے اور جنہوں نے باقاعدہ پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور یہ پولو کے بہت شوقین تھے اور بہترین گھوڑا سوار تھے، لیکن ان کی وفات جو تھی وہ بھی گھوڑے سے گر کر ہوئی تھی۔ انارکلی کے اندر ان کا مزار موجود ہے۔ چوک وزیر خان میں دینا ناتھ کا ایک کنواں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ 19ویں صدی کی تعمیر ہے، جو کہ ایک سکھ جو تھے انہوں نے اسے تعمیر کرایا تھا۔ لاہور کی تاریخی عمارات میں ٹکسالی گیٹ کے پاس بھائی واسطی رام کی سمادھی موجود ہے، جبکہ لاہور قلعہ کے ساتھ رنجیت سنگھ کی سمادھی موجود ہے، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کے ساتھ ہی گردوارہ ڈیرہ صاحب جو ہے وہ بھی موجود ہے، جو کہ سکھ دور کی نشانیاں ہیں۔ حضوری باغ میں ہی کھڑک سنگھ جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا اس کی سمادھی موجود ہے، اور یہیں پر ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے نونہال سنگھ کی سمادھی موجود ہے۔ باغبان پورہ میں سرو والا مقبرہ موجود ہے، اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد مقبرہ ہے۔ اس میں آپ ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو اس کے ساتھ سیڑھی لگا کر اس میں چڑھنا پڑتا ہے، اور یہ شرف النساء جو گورنر تھیں لاہور کی، ان کی یہاں پر قبر موجود ہے۔ لاہور میں باغبان پورہ میں شالیمار گارڈن موجود ہے، جن کو شالیمار باغ بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیری طرز تعمیر پر یہ بنائے گئے ہیں اور انتہائی خوبصورت باغ ہے، گرمیوں میں انتہائی ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے۔
یہ باغ اس وقت تعمیر کرائے گئے جس وقت جو مغل فن تعمیر تھا وہ اپنے عروج پر تھا۔ پاکستان کے جو سب سے موسٹ ڈیزائرس ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کا حصہ بھی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس باغ کی تعمیر شہنشاہ ہند شاہ جہاں کے دور میں ہوئی اور 1641 میں آغاز ہوا اور 1645 میں یہ مکمل ہوئے۔ پنجاب سیکریٹریٹ کے اندر ایک مقبرہ موجود ہے جو مقبرہ انارکلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہنشاہ ہند جس ٹائم نور الدین محمد جہانگیر جس وقت شہزادہ سلیم تھا، یہ اس وقت اس کی داستان محبت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اکبر اعظم نے اس لڑکی جو کنیز تھی جو بعد میں انارکلی کے نام سے مشہور ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرا دیا تھا، اور 1599 یہ سال تھا، اور 6 سال بعد جس ٹائم شہنشاہ جہانگیر حکمران بنا تو اس نے اس مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس مقبرے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جہانگیر کی بیوی صاحب جمال کا مقبرہ ہے جس سے وہ بے حد پیار کرتا تھا۔ اس مقبرے کو بعد میں کھڑک سنگھ نے اپنے استعمال میں رکھا، اور اس کو سیکریٹریٹ کا دفتر انتظامی طور پر انگریز دور میں استعمال کیا جاتا رہا۔ شاہدرہ کے علاقہ میں ہی شہنشاہ ہند نور الدین محمد جہانگیر کی بیوی نور جہان کا مقبرہ بھی موجود ہے جو مقبرہ نور جہان کہلاتا ہے۔ اس مقبرہ پر 3 لاکھ روپے لاگت آئی تھی، اور یہ مقبرہ 4 سال کی مدت میں تعمیر ہوا تھا۔ مقبرہ آصف خان کی طرح اس مقبرہ کی بدقسمتی بھی یہ رہی کہ سکھ دور کے اندر اس کو بھی پامال کیا گیا، اور اس کے اوپر جو موجود ماربل تھا وہ امرتسر لے جایا گیا اور گولڈن ٹیمپل میں استعمال کیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ گولڈن ٹیمپل جو امرتسر میں موجود ہے اس کا جو آدھا ماربل تھا وہ یہاں سے لے کر گئے تھے وہ لوگ۔ اسی مقبرہ میں نور جہاں کی ایک بیٹی لاڈلی بیگم بھی دفن ہے۔ لاہور مال روڈ پر 150 سالہ پرانی ایک عمارت موجود ہے جسے لاہور میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برطانوی دور میں یہ عمارت تعمیر ہوئی، انتہائی خوبصورت عمارت ہے، اور اس کی جو خاص بات ہے وہ اس کے اندر موجود وہ تاریخی نوادرات ہیں جو کہ دیکھے جانے کے قابل ہیں، اور اگر آپ لاہور آ رہے ہیں تو آپ کو اس کا ضرور وزٹ کرنا چاہیے۔ نہ صرف آپ کو اس سے لاہور کی تاریخ کا اندازہ ہوگا بلکہ جو قدیم تاریخ ہے اس تمام ریجن کی یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کی وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ چوک وزیر خان دہلی گیٹ میں 2 ایسے مونیومنٹس موجود ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ ان میں سے ایک تو شاہی حمام ہے، جبکہ جو دوسرا ہے وہ ایک مسجد ہے جسے مسجد وزیر خان کہا جاتا ہے۔ انتہائی ڈیکوریٹڈ مسجد ہے اور انتہائی خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ یہی صورتحال جو ہے شاہی حمام کے ساتھ بھی ہے۔ آج کل اس پر بہت سارے سیاح آ رہے ہیں۔ اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کر دیا گیا ہے، آغا خان ٹرسٹ نے اس کو رینوویٹ کیا ہے، ناروے حکومت کی طرف سے جو گرانٹ ان کو ملی تھی۔ بہرحال دیکھے جانے کی جگہ ہے، ضرور یہاں پر جائیے گا۔ لاہور شہر کے اندر موجود ایک انتہائی پرانی عمارت ایک مسجد کی صورت میں موجود ہے جو کہ سال 1460 میں تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے جو پری مغل پیریڈ ہے اس کی ریمینز میں سے یہ واحد مسجد ہے جو کہ اب موجود ہے۔ اس مسجد کا نام ہے نیون ماسک اس کے کہا جاتا ہے، اور یہ جو گلی کا جو لیول ہے اس سے 25 فٹ نیچے تعمیر کی گئی تھی، اور یہ جو لودھی ڈائنیسٹی جو تھی اس کے دور میں یہ تعمیر کی گئی۔
اور یہ جو اندرون لاہور جو وال سٹی ہے اس کے نزدیک ہی موجود ہے۔ غرض یہ کہ لاہور شہر انتہائی تاریخی اہمیت کا شہر ہے اور اس کی جو بلڈنگز ہیں جو تاریخی اہمیت کی حامل ہیں دیکھے جانے کے قابل ہیں۔ اب آپ اپنے ہوسٹ سردار حامد علی خان کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے تو کائنڈلی